فضل الرحمان صاحب کی تقریر جو ہے وہ گلے پڑی ہوئی ہے سب کے. فضل الرحمان صاحب کے اپنے بھی گلے پڑی ہوئی ہے. ان کے لوگوں نے ان کا بہت ساتھ دیا. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، ان کے رہنما، ان کے رشتہ دار سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. سب سے زیادہ جو اعتراض ہو رہا ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ایک جملے پر ہو رہا ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو چلے میں اپنا انالیسس بھی آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ میں گریز کر رہا تھا اس چیز پہ بات کرنے سے. لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو تقریر میں ان کا ایک جملہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے شہیدوں کا خون جو ہے وہ ہم پر احسان نہ چڑھاؤ. پرویز مشرف صاحب کا ایک جملہ تھا کہ بھئی اگر فوج میں آئے ہو تو مرنا مارنا تو چلتا ہی رہتا ہے. تو جب آپ ایک سیکیورٹی فورس جوائن کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پہلے دن سے اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کو گولی چلانی بھی پڑ سکتی ہے، آپ کے اوپر گولی چل بھی سکتی ہے، آپ کو جان لینی بھی پڑ سکتی ہے اور آپ کی جان جا بھی سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی رسکی جاب ہے جس میں آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا. یہ بات ہے 2013-14 کی بات ہے. میں سیاچن گیا تھا. وہاں جو میرے ایک پروڈیوسر تھے ان کے ساتھ ایک فوجی میجر تھا، اس کی بحث ہو گئی. اور بحث اس بات پہ ہوئی کہ جناب یہ جو پہاڑ ہیں پیچھے جو انڈیا کے قبضے میں ہیں، ان پہ پاکستان کا قبضہ ہونا چاہیے تھا. تو انڈیا نے آپ سے یہ چھین لیے اور آپ آج تک واپس نہیں لے پائے. اس بات کے اوپر وہ آپس میں بحث کر رہے تھے. تو وہ میجر صاحب بہت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے جذباتی ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پہ جانے دے رہے ہیں، ہم یہاں پہ قربانی دے رہے ہیں اور آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں. انہوں نے کہا جی دیکھیں، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہمارا قبضہ یہاں تک ہونا چاہیے تھا یا اس سے آگے بھی زمین ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی. تو آپ اس کا جواب دینے کی بجائے میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ تسلیم کریں نا کہ بہت سارا ایریا جو سیاچن کا پاکستان کا تھا وہ انڈیا لے گیا. کم سے کم یہاں تک تو آپ مان لیں کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے بہت سارا ایریا چلا گیا، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہ میجر صاحب نے میری طرف دیکھ کے ایک سوال پوچھا کہ آپ بتائیں عمران صاحب کوئی 30-40 ہزار کے لیے، 50 ہزار کے لیے کوئی اپنی جان دیتا ہے 40-50 ہزار کی نوکری کے لیے؟ تو میں نے انہیں جو جواب دیا وہی جواب میں یہاں پہ آپ ساروں کو دے دیتا ہوں. میں نے انہیں کہا جی ہم جو آپ کو پیسے دیتے ہیں نا وہ آپ کے وقت کے لیے آپ کو ہم دیتے ہیں، کہ جو آپ سروسز دے رہے ہیں، آپ جو نوکری کر لیں اس کے لیے ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں. جیسا ہم ڈاکیے کو دیتے ہیں، جیسا ہم ٹیچر کو دیتے ہیں، جیسا ہم پولیس والے کو دیتے ہیں، جیسا ہم باقی سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے ملازمین کو دیتے ہیں، ایسے ہم آپ کو بھی تنخواہ دیتے ہیں. جیسے باقی اداروں میں تنخواہ ملتی ہے آپ کے ادارے کو بھی تنخواہ ملتی ہے. تو اس میں الگ چیز کیا ہے؟ سب کی اپنی اپنی الگ الگ ڈیوٹی ہے. وہ کہتے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ کوئی اپنی جان دیتا ہے اتنے پیسوں کے لیے؟ تو میں نے کہا دیکھیں، چاہے آپ کے ادارے کا آدمی ہو چاہے کسی بھی ادارے کا آدمی ہو، جو بھی اپنی جان دیتا ہے نا اس کے بدلے میں ہم اسے پیسے نہیں دیتے، اس کے بدلے میں ہم اسے عزت دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم اسے پیار دیتے ہیں. اور یہی ایک قوم دے سکتی ہے اپنے شہید کو. تو پھر میجر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے بعد، اور نہ ان کے پاس پوچھنے کے لیے کوئی سوال تھا. تو یہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ تنخواہ لے کر کام کرتی ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے فضل الرحمان صاحب کی، انہوں نے غلط بات نہیں کی. لیکن جب یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو قوم اس کے بدلے میں انہیں پیار کرتی ہے، قوم اس کے بدلے میں ان کا احترام کرتی ہے. اور یہی ایک پیار اور احترام ہے، اور یہ ایک جذبہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں اپنی قوم کے لیے جان دے رہا ہوں، میری قوم مجھے یاد رکھے گی، میں ہمیشہ اپنی قوم کی نظروں میں زندہ رہوں گا، میرے خاندان والے میرے پہ فخر کریں گے. یہی ایک بات ہوتی ہے نا جو آپ لڑتے ہیں. کوئی بھی لڑائی آپ جب لڑتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے میں اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں. ارشد شریف کے دماغ میں بھی یہی تھا نا کہ میں اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، لوگ مجھے یاد رکھیں گے. آج لوگ ارشد شریف کو یاد بھی رکھتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر لوگوں کو گلے شکوے یاد رہتے ہیں، قربانیاں لوگ بھول جاتے ہیں. اور یہی اس وقت پاکستان میں اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اداروں نے قربانیاں دی، پولیس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد دہشت گردی کی لڑائی میں فوج نے بھی قربانیاں دی ہیں. لیکن سب سے بڑی قربانی جو دی وہ پاکستان کے سویلینز نے دی ہیں. سب سے زیادہ جانیں سویلینز کی گئی ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں. اور وہ سارے بھی اتنے ہی بڑے شہید ہیں جتنے بڑے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہیں. یہ سارے لوگ جو ہے وہ شہداء ہیں، تو ساروں کا ایک جیسا احترام ہونا چاہیے نا. ہم تو فرق نہیں کرتے. لیکن یہ جو فرق کیا جا رہا ہے اس وقت بلوچستان کی سڑکوں پہ 30 شہداء کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان سے سوتیلوں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے، کوئی مجھے اس کا جواب دے دے. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کے جملے میں یہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس ایک جملے کے اوپر، وہ جائز احتجاج ہے کہ آپ شہداء کے بارے میں آپ اس طرح بات بے شک نہ کریں. لیکن کیا شہداء کا احترام پاکستان کی ریاست کر رہی ہے؟ میرا سوال یہ ہے. کیا ان پولیس والوں کی جو وردی ہے وہ زیادہ سستی ہے؟ کیوں ان کے چہرے جو ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر نہیں دکھائے جا رہے؟ میرا سوال ہے، مجھے اس کا جواب دیں آپ.
کیوں ان پر غمگین نغموں والے میوزک کیوں نہیں چلائے جا رہے, ان کے اوپر مونٹاجز کیوں نہیں بنائے جا رہے, کیوں ان کی چہرے بار بار ٹی وی چینلز پہ نہیں دکھائے جا رہے؟ میرا سوال ہے, مجھے اس کا جواب دیں. کیوں ابھی تک آئی ایس پی آر کی جانب سے ان شہداء پر کوئی نغمہ جاری نہیں کیا گیا؟ میرا سوال ہے, مجھے اس کا جواب دیں. کیوں ابھی تک نیشنل میڈیا کو جائے وقوع پر نہیں لے جایا گیا؟ میرا سوال ہے نا, مجھے اس کا جواب دیں. ابھی تک کیوں وار روم نہیں بنا کر دکھائے گئے میڈیا کے اوپر جو ہمیشہ بنا کر دکھائے جاتے ہیں؟ کیا یہ جو پولیس والے ہیں ان کی وردی سستی ہے, یا یہ قوم کے بیٹے نہیں ہیں, یا ان کا خون سستا ہے؟ میرا سوال ہے نا, دیکھیں جب شہید کی عزت ہوگی تو سب کی عزت ہوگی. چاہے کوئی بارڈر کے اوپر شہید ہو جائے, چاہے کوئی دہشت گردوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے, چاہے کوئی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا اپنا کاروبار کرنے کے لیے گیا, وہاں پہ کوئی دھماکہ کر کے اس کو شہید کر دے, تو یہ سارے شہید ہیں ہمارے لیے, سارے محترم ہیں. چاہے ارشد شریف دیار غیر میں شہید ہو جائے, کینیا کی سرزمین پہ مارا جائے, وہ بھی ہمارے لیے شہید ہے, وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے, معتبر ہے, بلکہ وہ زیادہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس کی کوئی لڑنے کی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پوری قوم کے لیے آواز اٹھا رہا تھا, اکیلا وہاں پہ پڑا ہوا تھا دیار غیر میں, وہاں پہ شہید ہو گیا, تو اس کی بھی اتنی عزت ہونی چاہیے. میرا یہ سوال ہے کہ کیوں ابھی تک شہداء کے لواحقین اور ان کے وارثان کے انٹرویو ٹی وی چینل پہ نہیں دکھائے جا رہے؟ کیا یہ وردی اتنی سستی ہے کہ آپ نہیں دکھائیں گے؟ ان کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک آپ کریں گے تو آپ خود کنٹروورسی میں جا رہے ہیں. پاکستان کے ادارے ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آپ کے عزائم یا آپ کے مقاصد کے رستے میں نہیں مارے گئے, یا یہ سستے لوگ تھے, یا ان کا خون سستا تھا؟ دیکھیں امریکہ نے اپنے ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے, دیکھیں شعر تو ہمیں یہ بھی سنائے جاتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ شعر سناتے ہیں بار بار جذباتی کرنے کے لیے, اور بہت سارے ہیں اس طرح کے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ لڑنے کے لیے کیوں نہیں گئے جہاں پہ آپ کے پاس بے شمار اسلحہ تھا؟ وہ تو بیچارے آپ کا انتظار کرتے رہے, وہ تو آپ کو دیکھتے رہے. امریکن پائلٹ ایک گر گیا تھا ایران کے اندر, امریکہ نے تاریخ کا مہنگا ترین اور مشکل ترین آپریشن کیا اپنے پائلٹ کو نکالنے کے لیے. یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ یہ دو راتیں سوئے ہی نہیں سارے لوگ. انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر پورا ایک وار روم بنا دیا تھا, اور پورا ایک آپریشن کیا گیا تھا بہت بڑا, جس پہ اربوں روپے انہوں نے خرچ کر دیے تھے کہ ہم نے ہر حال میں کئی اپنا سامان انہوں نے قیمتی ضائع کروا دیا, اپنے ایئر کرافٹ ضائع کروا دیے. لیکن یہ اپنے ایک ایک بندے کو ایران سے نکال کر لے کر گئے جب ایران میں پائلٹ گلا تھا, وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا. تو ہم اپنے 30 جوانوں کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے تھے؟ ہم نے وہاں پہ کیوں چھوڑا؟ ہمیں بھی چاہیے تھا وہاں سے ان کو نکالتے. دیکھیں نا, پاکستان اب ثالثی دنیا کی تو کروا رہا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی باز نہیں آ رہا, ایران بھی نہیں باز آ رہا, وہ آپس میں ایک دوسرے پہ میزائل مارتے چلے جا رہے ہیں, لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی. دونوں کو آپ نے حرمت پہ کنٹرول چاہیے, اور کنٹرول کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا کنٹرول ہوگا وہ فیوچر میں تجارت کے اوپر کنٹرول کرے گا. ایران کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کمزوری آ گئی ہے دنیا کی, تو یہاں سے ہم اپنے آپ کو سیف کریں گے. جبکہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری بہت بڑی بے عزتی ہے اگر ہم اس کو بند کروا کے چلے جاتے ہیں یا ایران کے کنٹرول میں دے کر چلے جاتے ہیں. اب وہ لڑائی لگی ہوئی ہے, لڑائی چلتی جا رہی ہے. وہ پھر ایک دوسرے پہ بم مارے ہیں, ایران کے اوپر زیادہ بم گر رہے ہیں. لڑائی کا آغاز ایران نے کہا جی کہ امریکہ نے کیا ہے, جبکہ امریکہ کہتا ہے وہاں سے جو جہاز گزرتے ہیں ان کو ایران مارتا ہے, تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اب عرب ممالک کے اوپر ایران لگاتار بمباری کر رہا ہے, بہت سارے میزائل ان کے انٹرسپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سارے جا کے ٹارگٹ پہ بھی لگ جاتے ہیں, اور وہاں سے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے ایک انٹرویو بھی دیا. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان لبریشن آرمی نے اور تحریک طالبان پاکستان نے جو ویڈیوز جاری کر دی ہیں, میں نے بدقسمتی سے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. وہ اتنی خوفناک ویڈیوز ہیں, ایسے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان کو دیکھے. لیکن بطور صحافی جب میں نے دیکھا تو یہ بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. بہت ساری تنظیمیں اکٹھی ہو گئی ہیں, بہت ساری تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہیں. وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, افغان فورسز ہے, داعش ہے, ٹی ٹی پی ہے, BLA ہے, اور جرائم پیشہ گروہ ہیں, بہت سارے اسمگلرز ہیں, اور پتہ نہیں کون کون کہاں سے اکٹھا ہو کر آ گیا, اور ایک عجیب و غریب انارکی پھیل گئی ہے پورے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں. ان کو روکو جا کے, دنیا کی ثالثی آپ چھوڑ دیں. کشمیر کے اندر آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے, ایک نفرت کی آگ وہاں پہ بھڑک رہی ہے. لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہے حکومت کی, اور حکومت لوگوں کی بات نہیں سن رہی. وہاں قتل عام ہو چکا ہے 2 دفعہ, اور اب دوبارہ سے خدشہ ہے کہ دوبارہ لڑائی نہ ہو جائے. تو ان چیزوں پہ توجہ چھوڑ کر پاکستان کو بچائیں. اس وقت پاکستان میں ثالثی کی اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس سے کچھ افسران کو تو فائدہ ہو جائے گا, کچھ لوگ اپنی نوکری یا کرسی پکی کر دیں گے, لیکن اس کھیل کے بعد نقصان پاکستان کا ہوگا اور پاکستان کے اداروں کا ہوگا.
اور ہمیں قیمت اس کی چکانی پڑے گی، آپ جو مرضی کر لیں. جس لیول کی یہ لڑائی آپ کے گلے پڑ گئی ہے نا، یہ لڑائی قومی یکجہتی کے بغیر لڑنا ممکن ہی نہیں ہے. عمران خان کو، مہرنگ بلوچ کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا، سیاسی قیدیوں کو باہر نکالنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. قومی لشکر بنانے کی بجائے آپ کو قوم کی بات سننی پڑے گی. دیکھیں قومی لشکر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بنانا ہے، دیکھیں 3 اس کی بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ قومی لشکر بنانا چاہتے ہیں. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ عوامی سطح پر کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو مکمل طور پہ تعاون چاہیے. تعاون بالکل نہیں ہے، عوامی حمایت بالکل نہیں ہے کسی بھی آپریشن کے ساتھ. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈی مورال ہو جاتی ہیں فورسز. تو آپریشنز تو آپ مورال کے ساتھ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے کرتے ہیں، تو جب آپ ڈی مورال ہو جائیں گے تو پھر آپ آپریشنز کیسے کریں گے. تیسرا اس کا جو ریزن ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے. جب تک آپ کا لوکل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، مقامی آبادیاں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی، آپ کو انٹیلیجنس نہیں ملے گی، تو آپ کو آپریشنز میں کامیابی نہیں ملے گی. اب یہ 3 بڑی ریزنز ہیں، لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. دیکھیں اگر لشکر ہوگا تو عوامی تائید بھی مل جائے گی، معلومات بھی ملیں گی اور مورال بھی بہتر ہو جائے گا. اب یہ لشکر نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہو رہا. اب لشکر والوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ جب بھی لشکر بنا کے لڑتے ہیں بعد میں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. جو لوگ سوات میں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں لشکر بنا کر لڑے تھے، ان میں سے درجنوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اور بہت سارے سردار جو فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑ رہے تھے، بعد میں ٹی ٹی پی کے ساتھ تو معاملہ طے کر لیا جنرل باجوہ نے آگے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ طے کر لیے. اور وہ جو لوگ لڑتے رہے وہ بیچارے اپنے گھروں میں سے، دیکھیں نا فوج تو ایک ادارہ ہے، ان کے پاس سیکیورٹی ہے، ان کے پاس پورا انتظام ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، جدید ویپنز ہیں، ٹینکس ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، جیٹس ہیں، ہر چیز ہے ان کے پاس. بہت بڑی نفری بھی ہے، ہر وقت مسلح افراد ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہتھیار بند لوگ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لیکن یہ جو لشکر ہے ان میں کوئی تاجر ہے، کوئی ان میں زمیندار ہے، کوئی ان میں چھوٹا سردار ہے، کوئی ان میں بڑا سردار ہے، کوئی ان میں دکاندار ہے. اب یہ لوگ لشکر بنا کے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، بعد میں تو انہوں نے اپنی دکانوں پہ، اپنے کاروباروں میں یا اپنے حجروں میں جا کے بیٹھنا ہے. یہ تو ہر وقت اس طرح مسلح نہیں رہ سکتے. اور جب یہ غیر مسلح ہوتے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. اور جنرل باجوہ نے جیسے آ کر صلح کر لی، کل کو ایک اور آئے گا آ کے ان کے ساتھ صلح کر لے گا، لشکر انہیں مارے گا، بعد میں آگے صلح کر دے گا، صلح ہو جائے گی، وہ ان کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے. وہ قبائل آپس میں کئی دہائیوں تک پھر لڑتے رہیں گے. یہ بڑی بدقسمتی ہے اور اس وجہ سے فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال فضل الرحمان صاحب پہ بہت ٹکا کر تنقید ہوئی ہے اور فضل الرحمان صاحب کا موقف زیادہ تر جو ہے ان کی بات وہ ٹھیک ہے، ان کی بات غلط نہیں ہے. لیکن ان کی مزاحمت کی وجہ جو ہے نا فضل الرحمان صاحب کی، وہ کبھی بھی اصولی نہیں ہوتی. ان کی مزاحمت کی وجہ زیادہ تر وصولی ہوتی ہے اور فضل الرحمان صاحب وصولی کر لیتے ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ نہیں چل رہا اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور جب بھی کوئی عمران خان صاحب سے بات کرے گا، جو اب نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، تو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور الیکشن میں اسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائے گی. تو فضل الرحمان صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا لی ہے. اور فضل الرحمان صاحب کے بعد یہ سہولت بھی ہے کہ وہ جب چاہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے واپس بھی آ سکتے ہیں. یعنی ان کی پولیٹیکل پارٹی میں فضل الرحمان صاحب کی وہاں جمہوریت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہہ دی تو ساری پارٹی ساتھ کھڑی ہو گئی اور جب انہوں نے دوسری بات کی تو پارٹی خلاف ہوگی. وہ نہیں ہوتا. وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہوتا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. لیکن یہاں فضل الرحمان صاحب کو تو ستے خیرہ، وہ اگر کل کو یہ کہہ دیں کہ جی میں خود لشکر بنا رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی پارٹی ان کو کہے گی ٹھیک ہے جی فضل الرحمان صاحب اوکے کرو، تو ان کو مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انکنڈیشنل سپورٹ رہتی ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس. وہ ان کی پارٹی میں ایک جس کو کلٹ عمران خان کو کہتے ہیں نا، ایکچولی ان پولیٹیکل پارٹیز میں چھوٹے چھوٹے یہ کلٹ موجود ہیں. اب خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ان کی حکومت بن جائے تو عوامی مقبولیت کے لیے تھوڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرے گا اگر فضل الرحمان صاحب کی حکومت بن جاتی ہے یا وہ کچھ مقبول ہو جاتے ہیں، کچھ سیٹیں جیت جاتے ہیں، کولیشن گورنمنٹ بھی بنا لیتے ہیں، تو فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کریں گے عمران خان کی جگہ پہ، کیونکہ عمران خان بہت مشکل آدمی ہے. اور دیکھیں جو لشکر بنانے کی بات ہوئی نا، وہ فضل الرحمان صاحب سے کسی نے نہیں کہا کہ لشکر بناؤ. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں پہلے ہی، ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ لشکر بنائیں. میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں جن کو کہا گیا کہ لشکر بنائیں، اور ان لوگوں نے فضل الرحمان صاحب کو یہ بات بتائی اور وہ لشکر بنا بھی لیں گے کیونکہ ان کی ایسی حیثیت ہے. اس سے پہلے یہ وہی لوگ ہیں جو آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب سے باغی ہو رہے تھے، تو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ بات مانیں گے، فضل الرحمان صاحب کی یہ لوگ بات نہیں مانیں گے. اچھا، فضل الرحمان صاحب نے ایک نیا بیان بھی جاری کر دیا ہے اور اس بیان میں جو فضل الرحمان صاحب کی باڈی لینگویج ہے نا، وہ اس میں کچھ گھبراہٹ نظر آ رہی تھی. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب تھوڑا سا پریشان، ان کے چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی تھی
क्योंकि बहुत तनकीद हुई फजलुर रहमान साहब पे, उनकी माजी में तारीफें करने वाले लोगों ने भी तनकीदें की और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे कारतूस चला दिए फजलुर रहमान साहब के ऊपर। दूसरी तरफ जो फजलुर रहमान साहब खुद हैं वो अवामी सतह पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने अवाम के साथ खड़े होना है या वापस एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में जाना है। इस वक्त जो टॉप 5 ट्रेंड चल रहे हैं उनमें एक है मौलाना की ललकार, दूसरा चल रहा है प्रोपेगेंडा छोड़ो अमन दो, तीसरा चल रहा है लश्कर नहीं खुद लड़ो, चौथा चल रहा है कि नेशन स्टैंड विद मौलाना और पांचवा चल रहा है मौलाना कदम बढ़ाओ। तो ये इस किस्म के 5 ट्रेंड जो हैं वो टॉप पे मौलाना फजलुर रहमान के चल रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी कोशिश भी की कि मौलाना फजलुर रहमान के ट्रेंड खत्म किए जाएं और इस सिलसिले में ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं हुकूमत में जिन्होंने मार्केटिंग कंपनियों से रब्ता कर लिया। तो उन्होंने कहा जी हमारा इससे क्या ताल्लुक है, ये हम नहीं कर सकते, ये आप पीटीए से जाके बात करें या आप ट्विटर से बात करें या आप इसको और तरीके से देखें, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि फजलुर रहमान साहब को सोशल मीडिया पे कैसे नाकाम बनाया जाए। देखिए ये फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी सोशल मीडिया पे इतनी तगड़ी नहीं है, तहरीक लब्बैक उनसे 10 गुना ज़्यादा तगड़ी थी सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पार्टी है सोशल मीडिया पे आज भी। ये अवामी तायीद है जो फजलुर रहमान साहब को मिली है उनके मौक़िफ़ की वजह से। वो अपना मौक़िफ़ बदलेंगे, देखेंगे यही अवाम सारी की सारी फजलुर रहमान साहब के खिलाफ हो जाएगी, फिर फजलुर रहमान साहब अपना कोई ट्रेंड बना के चला के दिखा दें तो वो नहीं बना पाएंगे, ना वो चला पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। इमरान खान साहब के बारे में देखें, इनको अगर अमन लेकर आना है ना तो जितने भी सियासी कैदी हैं उनको छोड़कर पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाना पड़ेगा और अवामी लश्कर बनाने की बजाय अवाम की बात सुननी पड़ेगी, अवाम को उनके हुकूक देने पड़ेंगे। फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अमन आ जाएगा और ये दहशतगर्द ये अकेले होते चले जाएंगे। अब इन दहशतगर्दों को सपोर्ट इसलिए मिल लेती है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से लोग नाराज हैं, और वो नाराज इसलिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही लोगों पे गोली चला देती हैं। कश्मीर में आपने ये देख लिया, डी चौक में आपने ये देख लिया, मुरीदके में आपने ये देख लिया, 9 मई को आपने ये देख लिया। तो आप बार बार ये होता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो लोगों के अंदर अब रिजेंटमेंट पैदा हो गई है। इमरान खान जेल में किस स्टेट ऑफ माइंड में है इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसी सूरत हाल में आप इस आदमी को शिकस्त नहीं दे सकते, आपको इससे बात ही करनी पड़ेगी। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं उन्होंने एग्जैक्टली वो अल्फाज बताए जो इमरान खान साहब ने उन लोगों से बोले थे जेल में, जब ये पेशकश लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास कि आपको हम बनीगाला में शिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, पहली मरतबा हुआ, मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले इसके बारे में खबरें आती रही हैं लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने वो पूरा माहौल बताया जिसमें वो गए थे। उन्होंने कहा जी हम 5-6 लोग गए थे, सलमान अकरम राजा थे, अली अमीन गंडापुर थे, साहबजादा हामिद रजा थे, वो भी बेचारे बेगुनाह जेल में कैद हैं। साहबजादा हामिद रजा एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, देखिए उसको जेल में डाला हुआ सिर्फ इसलिए कि तुम इमरान खान की मुखालफत क्यों नहीं करते, और वो भी सजा काट रहे हैं बीमार होने के बावजूद। उनकी कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी उनका इलाज नहीं करवाते, तो उनके साथ सख्त ज्यादती की जा रही है साहबजादा हामिद रजा साहब के साथ भी। तो इमरान खान ने इन लोगों को क्या कहा था जाते ही? इमरान खान ने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, मैंने बनीगाला नहीं जाना है, मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। मेरे साथ वाले लोग जो एक जुमला लिखकर दे देते हैं बाहर आ जाते हैं वो जेल में रहें, और मैं जनाबे वाला डील करके तो जाकर उधर बैठ जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। और ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। मैं पहले मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था, कुरान पढ़ता हूं तो पहले एक तर्जुमा, अभी मेरे पास कई तर्जुमे हैं या तफसीरें हैं, मुझे अब सही से वो कहते हैं याद नहीं है, लेकिन 4-5 की उन्होंने बात की थी। वो कहते हैं मैं दुआ करता हूं, पहले नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता था, अब इत्मीनान से नमाज पढ़ता हूं, किताबें पढ़ता हूं, ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। ये जनाब सेनेट के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस स्टेट ऑफ माइंड में जेल के अंदर। मैं क्योंकि कैदे तन्हाई काट के आया हूं ना 5 महीने, तो मैं आपको बताता हूं जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल में इत्मीनान डाल देता है। फिर आपके ऊपर कोई टॉर्चर करे, कोई बदतमीजी करे, कोई कुछ भी करे, तो आपको लगता है ठीक है जो है ये है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, तो मैं अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता हूं। ये होता है आपके साथ। इमरान खान साहब वहां पे बैठे हैं, इनको मुसीबत पड़ेगी, यही जाके इमरान खान से बात करेंगे, और देख लीजिएगा इनको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वादा भी देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में उन्होंने बयान जारी कर दिया गैर मुतवक्के तौर पर, और उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे अपील करता हूं कुछ दिन और सब्र कर लें, हमें चंद दिन की और मोहलत दे दें। मेरी बिलावल से बात हुई है और बिलावल ने भी कहा, वो कंफ्यूज भी है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो मौलाना के चेहरे पे ना थोड़ी बहुत घबराहट नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मौलाना साहब अब सीज फायर चाहते हैं, और मेरे ख्याल में बिलावल से रब्ता करने की मौलाना की एक वजह यह भी हो सकती है कि मौलाना चाह रहे हों कि मामला किसी जगह पे तय हो जाए, और उसके बाद मौलाना साहब ने यह बताने के लिए
کہ میرا بلاول سے رابطہ ہو گیا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے چند منٹ کا جاری کیا ہے اور اس میں اپیل کی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ آپ نے ابھی کوئی اور ایکشن نہیں لینا. لیکن فضل الرحمان صاحب ابھی تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ملاقات نہیں کر پائے, ان لوگوں کے بیچ میں نہیں گئے. بہت سارے رہنما وہاں پہ گئے, بہت سارے لوگوں نے جا کر ان سے ملاقاتیں کی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک جا کر ملاقات نہیں کر پائے. ہاں, بلاول پہنچ گئے مظفر آباد, اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد کشمیر میں. اگر اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ غصے میں رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی ڈٹ گئے تو پھر یاد رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی اکیلا چھوڑے گی اور وہ جو ایک الائنس بنایا گیا ہے وہ الائنس ختم ہو جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مولانا صاحب نارملی اچھی ڈیل کرنے کے عادی ہیں اور اچھی ڈیل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. امید ہے کہ مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح ایک ڈیل کر پائیں گے. ناظرین, جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو میں دیتا ہوں. سعودی عرب نے ایشیائی ممالک کو خریداری کرنے کی صورت میں $11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے. ٹھیک ٹھاک ریلیف ہے, $11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے پیٹرول میں سعودی عرب نے. ہمارا زیادہ تر جو تیل ہے وہ سعودی عرب سے آتا ہے, لیکن حرام ہے کہ حکومت نے ایک پیسے کا بھی ریلیف پاکستانیوں کو دیا ہو. سعودی عرب ایشیائی ممالک کو ریلیف دے رہا ہے, لازمی بات ہے ہمیں تو ضرور ملے گا, کیونکہ ہم تو جناب سعودی عرب میں فوج بھی بھیج چکے ہیں, دفاعی معاہدہ بھی کر چکے ہیں, اور آج تک قوم کو بتایا بھی نہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا کیا ہے. لیکن اچھی بات ہے, ریلیف تو سعودی عرب نے ضرور دیا ہوگا, لیکن پاکستانی عوام کو ٹکے کا ریلیف انہوں نے نہیں دیا, بلکہ الٹا عوام کی انہوں نے جیبیں کاٹی ہیں.